نیا لباس جمعے کے دن پہنیں۔ جب کبھی نیا لباس سلوائیں تو جمعے کے دن سے پہننا شروع کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر نیا لباس جمعے کے دن زیبتاً فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو، نمبر 3 جس جان کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل کرنا، نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 سود کھانا، نمبر 6 لڑائی کے دن دشمن کو پشت دکھانا یعنی بھاگ جانا، نمبر 7 اور پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر الزام لگانا۔ اللہ ہر وہ مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ حیران کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں نہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی اور نہ پیشاب پخانہ کریں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے، انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا۔ غریبوں کی مدد کیا کرو کیونکہ غریب ہو جانے میں دیر نہیں لگتی۔ جھگڑے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں پالتے رہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ زخم آنکھوں میں آنسو نہیں، روح میں خاموشی چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر تم کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسے چاہتے ہو تو پھر تم واقعی اسے چاہتے ہو۔ تم پارسا ہو مجھ سے گریزاں رہو کہ میں بھٹکا ہوا خیال ہوں، بھٹکا نہ دوں تمہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہیں چبھنے دیں گے۔ طاقت کا عروج اور پیسے کا غرور انسان کی آنکھوں پر پردے ڈال کے سچ اور حقیقت سے بہت دور کر دیتا ہے۔ بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھیے۔ غیرت صرف بہنوں پر پردہ دینے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کی بہنوں کا احترام کرنا بھی غیرت ہے۔ اللہ نافرمان لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ ایک غلط شخص سے ملا ہوا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ اولاد کے لیے جو بھی چیز گھر لاؤ پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو۔ تم قطرہ مانگ رہے ہو میرا اللہ دریا عطا کرے گا۔ جب صبر کی عادت لگ جائے تو شکایتیں کرنے کا دل نہیں کرتا۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھنا چالاکی 4 دن چلتی ہے اور ایمانداری عمر بھر۔ چھوڑ دینے کے بعد کا جو صدمہ ہوتا ہے نا وہ پھر عمر بھر نہیں جاتا۔ کسی مخلص کا بھی ہاتھ تھامنے لگو تو ڈر لگتا ہے، اگر یہ بھی چھوڑ گیا تو پھر ایک وقت آتا ہے دل کو یقین ہو جاتا ہے کہ سب چھوڑ جاتے ہیں اور یہ ایک یقین پھر ہم پر سب خوشیاں حرام کر دیتا ہے، ہمارا اعتبار مار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقین جانو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ کائنات کے سب سے بدصورت ترین مناظر میں سب سے بدتر کسی مضبوط انسان کا ٹوٹ کر حالات سے سمجھوتہ کر لینے کا منظر ہے۔ تکلیف کو بھلایا جا سکتا ہے مگر تکلیف دینے والوں کو نہیں۔ خدا کے ترازو کے پاس داڑھیوں، تسبیحوں، مصلوں، نمازوں، برقعوں کا ڈھیر ہوگا، پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا جب اللہ انہیں تولنے کا حکم دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ نصیب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا اپنوں پر صاحب، پھر بھی اتنا نصیب نہیں بدلا جتنا اپنے بدل گئے۔ کچھ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ انہیں ہر موڑ پر سہارا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو اگر سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو وہ صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ خاموش لوگ دل کے معاملے میں سب سے سچے ہوتے ہیں۔ وقت سب کو بدل دیتا ہے مگر یادیں وہی رہتی ہیں۔ محبت اگر سچی ہو تو فاصلہ کبھی
دیوار نہیں بنتا۔ خوش رہنا ایک فن ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو کم از کم یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مجھے رات بہت پسند ہے۔ جیسے ہی صبح ہونے لگتی ہے تو ایک خوف آتا ہے کہ پھر دنیا داری، پھر مکاری، پھر اداکاری، پھر غداری۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یا اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ پیٹ میں درد ہے۔ میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو اس لیے کہ نماز میں شفا ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، وہ منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ لوگوں میں انسانیت کم اور کوکو میں چاکلیٹ کم ہوتی جا رہی ہے۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج عروج ہے تو کل زوال بھی آ سکتا ہے۔ انسان جب حد سے زیادہ ٹوٹ جائے تو اس کی زبان نہیں آنکھیں بولتی ہیں۔ یہ دنیا آپ کو آپ کے بے حد مخلص ہونے کی سزا دیتی ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو باہر سے ملنے والی ہزار خوشیاں اسے ہنسا تو سکتی ہیں لیکن خوش نہیں کر سکتی۔ بے قدری کا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے: فاصلہ۔ نہ رد عمل نہ بحث، بس خاموشی سے اپنی موجودگی ختم کر دو۔ مخلص شخص کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو ورنہ منافق شخص کا میٹھا لہجہ تمہیں برباد کر دے گا۔ ہر وہ شخص اذیت میں ہے جس نے اپنے من پسند شخص کو بتایا کہ وہ اس کے بغیر مر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے تو مومن ہے۔ اور امیدوں کے پیالے اللہ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ باپ کی دولت نہیں سایہ ہی بہت ہوتا ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ عاجزی کے لباس میں دلوں کے یزید ہیں لوگ، منزلوں سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں لوگ، ہر کسی سے راستہ پوچھا نہیں کرتے۔ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو عبادت و نیکی کی طرف چلنے سے روک دیتی ہے۔ مخلص لوگ کسی کو نہیں کھوتے، لوگ ان کو کھو دیتے ہیں۔ دوسروں کو تولنے والے خود اکثر ہلکے ثابت ہوتے ہیں۔ دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں غرور و تکبر سے بچائے، آمین۔ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ ہی مصیبتوں کا مذاق اڑائیں۔ آپ نہیں جانتے کہ کل تقدیر آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گی۔ مجبوری میں کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا، لوگ دل بھر جانے کو مجبوری کا نام دیتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے درد نہیں، درد کو طاقت بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ واصف علی واصف کا قول ہے کہ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا، کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزارہا غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محبت کا سجدہ انسان کو ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ محبت تب ہی معتبر ہے جب دونوں طرف سے دل کی زمین ایک جیسی زرخیز ہو۔ کبھی کبھی ہواؤں میں اڑنے والے زمین پر چلنے کے قابل بھی نہیں رہتے، اس لیے اپنی زندگی کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزاریں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں غم کو اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں کو ایک ہی مصنف نے لکھا ہے۔ محبت اور شادی اگر سچے انسان سے ہو جائے تو کیا غریبی، کیا پیسہ، کیا محل اور کیا پریشانی، سب کچھ فضول لگتا ہے سوائے اپنے ہمسفر کے۔ تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے،
میں بری سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے۔ جس عورت کو اپنے ساتھی سے محبت نہیں ملتی وہ جلد بوڑھی ہو جاتی ہے، اور جسے عزت نہیں ملتی وہ جلد مر جاتی ہے۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ قبر میں لاکھوں لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے اور اللہ کے آگے ایک سجدہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بیوی تمہارے اخلاق کی پہلی گواہ ہے، اگر وہ تم سے مطمئن ہے تو سمجھو تم واقعی اچھے انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جگہ فرمایا، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کیا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اپنی شخصیت میں تھوڑی سی سختی بھی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھیل دیتے ہیں۔ ہم احتیاط پسند لوگ اختتام سے پہلے کہانی سے خود کو نکال لیتے ہیں۔ زندگی اس کچی پنسل کی طرح ہوتی ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کر لیں، لیکن اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہو، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا ہو، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا ہو۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھا کریں، ہمیشہ سامنے والا غلط نہیں ہوتا۔ جن کو تھام کر رکھا ہو خدا نے، وہ لوگوں کے گرانے سے گرا نہیں کرتے۔ اکثر کردار کے منافق لوگ لفظوں کے حاجی ہوا کرتے ہیں۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ واصف علی واصف۔ رشوت کبھی اکیلی نہیں آتی، دینے والے کی بد دعا، مجبوریاں، دکھ، تکلیف، غصہ، دباؤ اور فقر بھی نوٹوں میں لپٹی ہوئی ساتھ آتی ہے۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے مقام پر کسی اور کو نہیں لاتا۔ قسمت خراب نہیں تھی، بھروسہ غلط لوگوں پر تھا۔